اچھا، خوجک ٹنل اس زمانے میں ایشیا کا شاید دوسرا ٹنل تھا جب یہ بنا ہے، طویل ترین. تو اس کا تو ایک تو یہ کہ اس نے جو اس کو بنانا شروع کیا تو دونوں طرف سے کھدائی شروع کی، اور اس کی لینتھ کے حوالے سے جو اس کا اندازہ تھا وہ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ اتنے روز بعد یہ دونوں طرف سے کھدائی جو ہے درمیان سے وہ مل جائے گی اور ٹنل بن جائے گا. ایک دوسری چیز یہ تھی کہ اس کے دوران ایک حادثہ یہ بھی پیش آیا کہ جب اس کو کھدائی ہو رہی تھی تو اچانک اس میں پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا جو ایک سیلاب کی طرح امڑا. تو اس میں کچھ شاید ہلاکتیں بھی ایک آدھ ہوئیں اور کچھ زخمی ہوئے. تیسری چیز یہ کہ اس وقت اس کو جو اتنی طویل اس کو بنایا جا رہا تھا تو انہوں نے یہ جو آئینے ہوتے ہیں نا، میرر، اس سے کام لیا. اس کو اینگل پہ رکھتے تھے اور اس سے روشنی اندر پہنچاتے تھے. اور وہ کوئی شخص جو انجینئر تھا، اس زمانے کے لوگ ایسے تھے کہ ہمارے لوگ بھی اور وہ خود بھی جو اپنے جو کام ہے نا اس سے بڑے کمیٹڈ ہوتے تھے. تو اس نے یہ دعویٰ کیا ہوا تھا کہ اس دن وہ مل جائے گا آپس میں. تو وہ کہیں دیر ہو گئی تو اس کو ایسا لگا کہ جیسے یہ ڈائریکشن غلط ہو گئی، یہ یہاں سے کھودنے والا اس طرف نکل گیا، ادھر سے پیرلل. تو اس نے اس صدمے سے خودکشی کر لی اور اس کے دوسرے یا تیسرے دن وہ ڈائریکشن آپس میں وہ جو ہے صحیح مل گئی. پھر اس کی ایک تاریخی اہمیت اور بھی ہے، وہ یہ کہ 1919 میں غازی امان اللہ کے خلاف جب انگریزوں نے سازش کی اور اس کا حکومت کا تختہ الٹا تو وہ وہاں سے جب بھاگا ہے تو اس سے پہلے وہ دوبارہ ادھر آیا، لیکن اس سے پہلے جب انگریزوں نے اسے اس سازش کے تحت انوالو کرنے کے لیے یورپ کا پورا دورہ کرایا، انگلینڈ کا، تو وہ کوئٹہ سے وہاں سے یہاں آیا تھا، چمن سے کوئٹہ. تو درمیان میں جب وہ اس ٹنل سے گزر رہا تھا تو وہ اتنی طویل ٹرن تھی کہ اس نے گھبرا کے اس کے جو چین ہے اس کو کھینچ دیا تھا کہ یہ کیسے ہو. اور پھر وہ بہرحال گئے اور واپسی میں جب آئے تو پھر ایک وہ بھی دور تھا کہ جب وہ لٹ پٹ کر ادھر سے گئے تو پھر اسی ٹرین سے گئے. اور یہ ٹنل جو ہے اس کی یادگار رہی. اور اس میں ایک اسی علاقے میں میری اس کتاب میں بھی ہے کہ شیلا کے حوالے سے بھی ہے، جس کو شیلا باغ اور یہ وہ، تو وہ کوئی ہندو رقاصہ تھی اور ان کا بھی کوئی مطلب غیر احترام سے نہیں بلکہ احتراماً اس کا ذکر ہے، اور بڑی اس کے اندر محنت کی. پھر تعریف کی بات ایک اور ہے، وہ یہ کہ 5000 آدمی اور تقریباً اتنے ہی اونٹ اس ریلوے لائن کو بچھانے میں لگے. اور پھر اس کے فوراً بعد آسٹریلیا میں جو برطانیہ کی دوسری نو آبادیات تھی، وہاں جب یہ ریلوے لائن بچھائی جانے لگی تو یہیں کے یہ جو پشتون ٹرائب تھے جنہوں نے یہاں کام کیا تھا، ایکسپیرینس، کانٹریکٹر جو تھا اس کو وہاں پر ٹھیکہ ملا تو وہ اس لیبر کو ان اونٹوں کے ساتھ لے گیا. اور وہاں پر رہتے رہتے اب جب جدید دور آیا تو وہ سارے اپنی زبان بھی بھول گئے، اپنا کلچر بھی بھول گئے، اور وہ جو اونٹ تھے، اونٹ جنگلی ہو گئے. ان کو اب تک آسٹریلیا میں کیمل مین کہا جاتا ہے. اور پچھلے دنوں میں نے ایک رپورٹ پڑھی جس میں وہ اونٹ اتنے زیادہ ہو گئے تھے جنگلی کہ ان میں سے بہت سے اونٹوں کو پھر ان کو مارنا پڑا. تو یہ اس کی ایک پس منظر اور ایک اس کی کہانی ہے.